جو شخص خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو، سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے، نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے۔ کیونکہ سر ساری بات بیسیکلی بلوچستان کے برننگ ایشو جعفر ایکسپریس سے شروع ہوئی ہے۔ سر جتنے جعفر ایکسپریس میں ہمارے لوگ یرغمال ہو کے واپس آئے، یہ تو سر اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے، آپریشن کامیاب ہوا۔ لیکن سر جتنے مسافر ہمارے وہاں پہ شہید ہوئے ان کے لیے سر انتہائی دل دکھا ہوا ہے۔ دوسرا سر جتنے آپریشن کرتے ہوئے ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، سر ان کی شہادت کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، لیکن ظاہری بات ہے سر جتنا پورے پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے اتنا سر ہمارا بھی دل دکھا ہے ہماری آرمڈ فورسز کے اوپر سر جو شہادتیں ہوئی ہیں۔ سر جب یہ سارے ایجنڈا سسپینڈ ہوا، کیونکہ بلوچستان ایک برننگ ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ بہت خراب ہے، تو سر میرا خیال تو یہ تھا کہ حکومت آئے گی، منسٹرز آئیں گے اور سر وہ قوم کو اکٹھا کریں گے اور وہ بات کریں گے، بلوچستان کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح جعفر ایکسپریس جو ہے وہ دہشت گردوں نے اغوا کی، انہوں نے دہشت گردوں سے نمٹنا کیسے ہے اور انہوں نے کس طرح سر لوگوں کو شہید کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ سر حکومت کوئی ڈیسنسی کا مظاہرہ کرے گی، یا جس طرح سر بنوں کے اندر دہشت گردی ویکینڈ کا حملہ ہوا، ابھی سر ہمارے روزہ داروں نے پہلا لقمہ بھی سر افطاری کا اپنے منہ میں نہیں رکھا تھا کہ سر لوگوں نے خون کے اندر لت پت لاشیں جو ہیں ان کے جنازے اٹھانے شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے سر مدرسہ حقانیہ میں جس طرح ہمارے علماء کرام کے اوپر دہشت گردی ہوئی اور سر ان کو شہید کیا گیا، اور جس طرح سر ٹارگٹ کر کے ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، تو سر میرا خیال یہ تھا کہ حکومت آئے گی اور بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی اور بتائے گی کہ ان کا دل کتنا دکھی ہے اور پاکستان کو کیسے جوڑنا ہے اور دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نمٹنا ہے۔ لیکن سر بجائے اس کے کہ حکومت اس کا جواب دیتی کہ یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں کیوں ہے، بلوچستان میں سر میرے سرائکیوں کو اور پنجابیوں کو قومی شناختی کارڈ دے کر بسوں سے اتار کر کیوں سروں کے اوپر گولیاں ماری جاتی ہیں، دہشت گرد اتنے طاقتور کیوں ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے ریاست کے رٹ کو چیلنج کر دیا ہے۔ لیکن سر یہ میڈیا، سر یہ ریاست، یہ ملک اور سر یہ پارلیمنٹ گوار ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سر یہاں پہ آج ڈیفنس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر ڈیفنس منسٹر کو ان تمام باتوں کا جواب دینے کے بجائے اس بات کی پڑی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو فکس کیا جائے، کس طریقے سے دہشت گردی کا الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگایا جائے، اور سر اس سے بھی بڑھ کے مجھے افسوس یہ ہوا کہ ڈیفنس منسٹر کو یہ پڑی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کی 3 خواتین آپس میں کب تک کیا کرتی ہیں، اور سر جو شخص خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو، سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے، نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے۔ سنیں گے دوسرا اسپیکر صاحب، انسان بہت خوبصورت کوٹس بتاتا ہے، کوئی اچھی ضرب المثل دیتا ہے اور سر اس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن سر ڈیفنس منسٹر نے کچھ سالوں سے ایک فکرہ رٹا ہوا ہے، اور کل بھی سر انہوں نے دہشت گردی کے بجائے پی ٹی آئی کو فکس کرتے ہوئے سارا الزام انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر لگایا، اور سر انہوں نے کل اپنا خوبصورت محاورہ یا فکرہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں بڑی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، سر انہوں نے کہا کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا ہے سر یہ بات کر کے۔ تو سر میں ان کی طرف ان کا فکرہ لوٹانا چاہتی ہوں کہ آپ نے الیکشن ہر دفعہ ہارا، آپ ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے آپ ہارے، اس کے بعد آپ ڈیفنس منسٹر بنے، اور جو آپ کی یہاں پہ تقریریں تھی عام فوج کے خلاف، آپ کو ڈیفنس منسٹر بننے کا بھی حق نہیں ہے، آپ ہارے ہوئے۔ تو سر ان کا فکرہ ان کی طرف لٹا دیتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ اب سر میں یہ سپیچ میرے ہاتھ میں
سر اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. سر پہلا ہے جی اکنامک سٹیبلٹی. سر اکنامک سٹیبلٹی کا میں آپ کو بتا دوں سر, اگر یہ آپ کی اسکرین دکھا سکیں, جہاں پہ جی ڈی پی کی گروتھ اور جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات بتائی گئی ہے سر, اس کو وائٹ فلوٹ سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. صدر صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹے فگرز حکومت نے دیے ہیں, یہ جھوٹ ہے سر. سارا کا سارا اس کی فلوٹ لگا کے سر اس کو ختم کیا گیا. سر پھر انہوں نے کہا کہ ہوپس آن پارلیمنٹ, پھر انہوں نے کہا جی ڈیموکریٹک سسٹم, ریسٹور پبلک کانفیڈنس ان دی رول آف لا, پھر کلائمیٹ چینج, پاپولیشن ڈائنامکس, منسٹریز کی پرفارمنس, آئی ٹی, انڈسٹری اور یوتھ. سر یہ صدر صاحب نے بات کی. سر وائل دی پریزیڈنٹ واز میکنگ ہز اسپیچ, سر پہلا انڈیکس یہ کہتا ہے کہ پاکستان از ون آف دی موسٹ ڈینجرس کنٹری فار میڈیا ورکرز. میڈیا از انڈر تھریٹ, پریس فریڈم از انڈر تھریٹ. جس طرح سے ڈاکٹر معید پیرزادہ کو, عوریہ مقبول جان کو, صابر شاکر کو, عمران ریاض خان کو, سمیع ابراہیم کو, جمیل فاروق کو, ایسے سر میں بہت سارے لوگوں کے نام لے لوں سر, جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور ابھی سر موجودہ حالات میں سچ بولنے پہ کاشف عباسی کو, پارس جان زیب کو, حبیب اکرم کو, بہت سارے لوگوں کو سر آف ایئر کر دیا گیا کیونکہ سر سچ سننے کو تیار نہیں ہے. سر جب صدر صاحب سپیچ کر رہے تھے سر, آپ کا سیکنڈ اشاریہ کہتا ہے, اور سر یہ جولائی 2024 کی ہے کہ سر پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کے اندر چلا گیا ہے. صومالیہ, نیپال, بنگلہ دیش, فلسطین بھی سر ان کا بھی پاسپورٹ آپ سے مضبوط ہے. آپ سے نیچے سر صرف عراق, سیریا, افغانستان کا ہے. اور سر اللہ نہ کرے کسی دن ان سے بھی آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ نہیں نیچے چلے جانا ہے. سر اسی طریقے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ سر 1,30,00,000 پاکستانی مزید غربت کی لکیر سے نیچے گلے گئے. 74% شہری گھرانے اپنی ضروریات بھی پورے کرنے سے قاصر ہیں. اور سر غربت 39.3% ریکارڈ اس کے اوپر پہنچ گئی ہے. اسی طریقے سے جب صدر صاحب سپیچ کر رہے تھے تو ان کی کارکردگی یہ کہ سر پاکستان کا دنیا میں سیکنڈ نمبر ہے جس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ بچے دوسرے نمبر پر پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہے. سر یہ موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے. اسی طریقے سر پنجاب میں 147 سر ٹیکسٹائل ملز بند ہوئی ہیں اور پورے پاکستان میں 187. سر تمام کے تمام مزدوروں کا جو ہے سر گھر آنے نہیں چلتے. مزدور سر بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں. سر ان 3 سالوں میں جو ان کی حکومت ہے 35 لاکھ پاکستانی اور 50,000 ہنرمند جو ہے سر وہ ملک سے باہر چلے گئے. سر یہ ان کی کارکردگی ہے. سر کلائمیٹ چینج کے بارے میں اس کے بارے میں بات کی گئی. جب ہمارا دور تھا تو پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں عمران خان کی لیڈرشپ میں آتا تھا جو کلائمیٹ چینج کو سب سے زیادہ ایڈریس کرتے تھے. لیکن سر اب آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج میں اس وقت پاکستان کا نمبر سر 180 ممالک میں 178 نمبر پہ ہے. سر صرف 2 ملک رہ گئے جو آپ سے نیچے ہیں.